أشهد أن لا إله إلا الله. آج کا ہمارا قرآنی جو پیغام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس ارشاد ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا کہ ہم جب کسی چیز کو بیچیں تو اسے پورا ناپ کرے، یعنی پورا وزن کرے۔ اگر ناپنے کی چیزیں تو پورا ناپیں، تولنے کی چیزیں تو اسے پورا تول کر دیں، اس میں کمی نہ کرے۔ اور یہ کمی کرنا وزن کرنے میں یا ناپنے میں یہ حرام ہے، اور ایسی کمائی یہ حرام کی کمائی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں حلال رزق کھانے کا حکم دیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے پیٹ میں ایک حرام لقمہ چلا جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے، میں جو دعا کروں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے روزی کو، اپنے رزق کو حلال بنا لو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے حلال روزی کمانا اور حرام روزی سے بچنا یہ اسلام کا ہمارا ایک بہت بڑا فریضہ اور ایک بہت اہم ضروری چیز ہے۔ اسی پر ہمارے اعمال کا دار و مدار ہیں، کیونکہ وہ گجراتی میں کہاوت ہے نا کہ جو آہار ہے وہ اوٹکار، انسان جیسا کھاتا ہے ایسی ہی اس کو ڈکار آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنا ہے، ہمیں نیک بننا ہے، تو ہمیں اپنی روزی کو 100% حلال بنانا ہوگا۔ اور حرام جو رزق ہوتا ہے، حلال جو روزی ہو جاتی ہے، حرام جو روزی ہو جاتی ہے، اس کی ایک وجہ ناپ اور تول میں کمی کرنا بھی ہے۔ اور یہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قرآن مجید کے 12ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے بعد ان کو ناپ تول میں کمی کرنے سے بچنے کا حکم دیا کہ تم لوگ ناپ کر یا تول کر جب چیزوں کو بیچو تو اس میں کمی نہ کرو، ان کو پورا دو۔ 1 کلو لیا ہے تو پورا 1 کلو ان کو دو، کیونکہ اب یہ 1 کلو جب آپ نے بیچ دیا تو وہ خریدنے والے کا حق بن گیا۔ لیکن وہ لوگ ایسا سوچتے تھے کہ یہ مال تو ہمارا ہے، ہم جیسے چاہے اس کو بیچے۔ جیسے آج کل جو ہیں کچھ جگہوں پر ہوتا ہے کہ یہ ہمارا مال ہے، ہم جس طریقے سے اس کو چاہے بیچے۔ تو قوم کا بھی یہی خیال تھا، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام جو ہے انہیں سناتے رہے، فرماتے رہے، اور اس کام سے بچنے کا انہیں حکم دیتے رہے۔ لیکن جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو اس قوم نے نہ سنا تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی بنا پر پوری قوم کو ہلاک فرما دیا۔ کیسے ہلاک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کے درمیان جائے اور بہت زوردار آواز سے کہے موتو جمیعاً، تم سب لوگ مر جاؤ۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے درمیان جا کر یہ کہا تو پوری قوم جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی اس کڑک آواز کی وجہ سے وہ مر گئی۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اس کمی کی وجہ سے، اس حرام روزی کو اپنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا سے نیست و نابود فرما دیا۔ لہٰذا ہم اس بات کا بھرپور خیال رکھیں کہ اپنی روزی کو 100% حلال بنائیں،
اور 100% حلال بنانے کے لیے 2 اہم باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم حلال طریقے سے اس کو کمائیں۔ اگر جو ہیں کوئی چیز ہم ناپ کر تول کر دے رہے ہیں تو اس میں کمی نہ کریں، جھوٹ بول کر نہ لیں یا دیں، اس میں کوئی دوسری ملاوٹ کر کے نہ لیں۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ حلال طریقے سے کمانے کے بعد اس حلال کمائی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے بندوں کا جو حق رکھا ہے، زکوٰۃ کے طور پر یا فطرے کے طور پر یا عشر کے طور پر یا جس طریقے سے بھی، اس پورے حق کو جب ہم ادا کر دیں گے، اس کے بعد یہ روزی ہمارے لیے 100% حلال ہوگی۔ باقی اگر ہم نے محنت کر کے اس کو کمایا ہے، حلال طریقے سے ہی کمایا ہے، لیکن اس میں سے ہم نے زکوٰۃ نہیں دی تو یہ 100% ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس میں سے زمین میں سے ہم نے خوب محنت کر کے کمایا لیکن اس میں سے عشر نہیں نکالا تو یہ 100% ہمارے لیے حلال نہیں ہوئی۔ جیسے ہم دوسروں کی زکوٰۃ کھانے سے بچتے ہیں، ایسے ہی ہم خود اپنے مالوں کی زکوٰۃ اور عشر کھانے سے بھی بچیں، کیونکہ جب ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، 100 روپے میں سے 97.5 روپے اپنے ہیں، 2.5 روپیہ اللہ نے اپنے دوسرے بندوں کا حق ہمارے مال کے اندر رکھا ہے۔ جب ہم یہ 2.5 روپیہ نہیں دیں گے اور خود ہی کھا لیں گے تو یہ 2.5 روپے زکوٰۃ کا جو تھا وہ خود ہی ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ خود کھائی اور اپنے پریوار کو کھلائی۔ لہٰذا جب ہم دوسروں کے مالوں کی زکوٰۃ سے بچتے ہیں تو ہم خود اپنے مال کی زکوٰۃ سے بھی بچیں، اپنے پریوار کو بچائیں اور اپنی روزی کو 100% حلال بنائیں، تو انشاءاللہ خود بخود ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ اور آج جو ہمیں بار بار اس خانقاہ باغ رحمت سے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، عشر ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ماں باپ کی جائیداد میں وارثے میں بہنوں کا بھائیوں کا حق حصہ دینے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، وہ اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی روزی کو اس طریقے سے 100% حلال بنا لیں، اور جب حلال کھائیں گے تو انشاءاللہ ہماری پوری زندگی جو ہے نیک اور حلال راستے پر ہی گزرے گی۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ باغ رحمت کے تمام مشنوں کو، تمام تحریکوں کو، تمام باتوں کو سمجھ کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔